ابھی آسمان پر رات کی تاریکی کے کچھ آثار باقی تھے اور میں فجر کی نماز ادا کر کے چھت پر چہل قدمی کے لیے آ گئی تھی، کیونکہ مجھے سورج کے نکلنے کا منظر بے حد دلکش لگتا تھا۔ اور جب آسمان پر پرندے غول در غول اپنے رزق کی تلاش میں نئے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اڑتے تو میرے اندر بھی ویسی ہی ہمت اور قوت پیدا ہوتی۔ میرا نام کرن ہے اور میں اپنے ماں باپ کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اور میرے بعد میرے 2 چھوٹے بھائی تھے۔ اس لیے گھر کی سب سے پہلی بیٹی ہونے کے ناطے مجھے بے حد محبت اور پیار سے پالا گیا، اور میرے بعد میرے بھائی اس دنیا میں آئے تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میرے دونوں بھائی جڑواں تھے اور مجھے تو کھیلنے کے لیے کھلونے مل گئے تھے۔ میں اسکول سے آنے کے بعد ان کے ساتھ مصروف ہو جاتی اور اپنا سارا وقت ان کے ساتھ گزارتی۔ میرے ماں باپ مجھے دیکھ کر خوش ہوتے اور دعا کرتے کہ ان کے گھر کو کسی کی نظر نہ لگے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میرے بھائیوں نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ میں اسکول میں بھی ان کا ایسے ہی خیال رکھتی جیسے ایک ماں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، اور اگر اسکول میں ان کو کوئی بچہ تنگ کرتا تو میں فوراً لڑنے کے لیے پہنچ جاتی تھی۔ اس طرح جب میری میٹرک تک تعلیم مکمل ہو گئی تو مجھے یہ اسکول چھوڑ کر جانا پڑا، اور میں دل سے بہت اداس تھی کہ اب میں اپنے بھائیوں سے دور ہو گئی ہوں۔ لیکن میرے ماں باپ نے سمجھایا کہ تمہیں اپنی تعلیم بھی جاری رکھنی ہے، اس لیے یہ دوری برداشت کرنی ہوگی۔ اس طرح میں کالج سے واپس آ کر اپنا وقت بھائیوں کو دینے کی کوشش کرتی۔ میں شروع سے ہی پڑھائی میں بہت لائق تھی، اور اسی وجہ سے کالج میں میرا اسکالرشپ پر ایڈمیشن ہوا تھا۔ زندگی بہت ہی اچھے طریقے سے گزر رہی تھی۔ زندگی میں ہلچل تو اس وقت ہوئی جب میری خالہ کراچی سے ہمارے گھر آئیں۔ دور ہونے کی وجہ سے خالہ کا ہمارے پاس بہت ہی کم چکر لگتا تھا۔ ہم بھی بچپن میں ایک دفعہ خالہ کے گھر گئے تھے، اس کے بعد ہمارا کراچی کا کوئی چکر نہ لگا تھا۔ یہ ہماری سب سے بڑی خالہ تھی، اور میری خالہ کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ بھی مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ خالہ کا شوہر تو کافی عرصے پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو چکا تھا۔ ایک دن میں کالج سے واپس آئی تو گھر میں میری خالہ آئی ہوئی تھی۔ مجھے ان کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی تھی۔ فون پر تو ان سے اکثر بات ہو جاتی تھی، لیکن آنا جانا بہت ہی کم تھا، اس لیے میں انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہو رہی تھی۔ خالہ کا بیٹا بھی ساتھ تھا۔ اس طرح میں نے مہمانوں کے کھانے پینے کے لیے اپنی ماں کا ہاتھ بٹایا اور خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ میں نے اپنی خالہ سے کہا کہ وہ اتنے عرصے کے بعد آئی ہیں تو کچھ دن رہ کر جائیں، کیونکہ خالہ جب بھی ہمارے گھر آتی تھی 1 ہفتے سے زیادہ کبھی بھی ہمارے گھر نہیں رہی تھیں۔ خالہ نے جب میری بات سنی تو وہ مسکرا اٹھی اور کہنے لگی کہ میں تو اس دفعہ تمہارے گھر زیادہ دن رہنے کے لیے آئی ہوں تاکہ میری بیٹی خوش ہو جائے۔ یہ بات سن سے چھٹیاں لے لی تھیں۔ ہم نے گھومنے پھرنے کے کئی منصوبے بنائے اور مختلف جگہوں پر سیر کرنے کے لیے بھی گئے۔ ایک بات جو میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ خالہ کا بیٹا میری طرف بہت غور سے دیکھتا، اور جب میں اس کی طرف دیکھتی تو وہ اپنی نظروں کا زاویہ ہی بدل لیتا تھا، اور مجھے اس کا خود کی طرف اس طرح دیکھنا بے حد عجیب لگتا تھا۔ لیکن میں اس بات کا اظہار کسی سے نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میں اس بات کا اظہار اپنی ماں سے کرتی تو انہوں نے اس بات کا ذکر اپنی بہن سے ضرور کرنا تھا، اور انہوں نے اس بات کا غصہ بھی کر لینا تھا کہ ایک تو وہ اتنے عرصے کے بعد آئی ہیں اور دوسرا ان کے بیٹے پر شک کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے اسے اپنا وہم قرار دیا اور مزید اس بات پر توجہ نہ دی۔ اس طرح میری خالہ کو ہمارے گھر رہتے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے، اور اب میں 1 ہفتے سے زیادہ کالج سے چھٹیاں نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے میں نے دوبارہ سے کالج جانا شروع کر دیا تھا، لیکن میری خالہ اور ان کا بیٹا ابھی بھی ہمارے گھر میں ہی موجود تھے، اور کالج سے مجھے ہمیشہ میرا باپ ہی لینے کے لیے آتا تھا۔ ایک دن میں کالج میں واپسی پر ان کا انتظار کر رہی تھی، لیکن میرے باپ مجھے لینے کے لیے نہ آئے۔ میں پریشان ہو رہی تھی کیونکہ کبھی بھی اتنی دیر نہ ہوتی تھی، اور نہ ہی میرے پاس کوئی فون موجود تھا جس سے میں گھر میں کسی سے رابطہ کر سکتی۔ میں کافی پریشان ہو رہی تھی، لیکن کافی انتظار کے بعد کالج کے چوکیدار نے مجھے اطلاع دی کہ باہر آپ کو لینے کے لیے کوئی آیا ہے۔ میں فوراً ہی خوش ہوتی ہوئی باہر آئی، اور جب میں نے باہر دیکھا تو میری خالہ کا بیٹا موجود تھا۔ میں اسے اپنے کالج کے باہر دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہو گئی تھی، کیونکہ کبھی بھی ہمارے درمیان اتنی بے تکلفی نہ تھی جو میں اس سے یہ امید کر سکتی کہ وہ مجھے کالج سے لینے کے لیے آئے گا۔ جب میں اس کے پاس پہنچی تو اس نے کہا کہ آپ کے والد کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں، اس لیے گھر کوئی بھی موجود نہیں تھا جو آپ کو لینے کے لیے آ سکتا۔
انہوں نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو کالج سے لے آؤں لینے کے لیے آ سکتا انہوں نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو کالج سے لے آؤں۔ میں اس کی بات سن کر کچھ مطمئن ہو چکی تھی۔ اس طرح میں اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں کبھی بھی اپنی خالہ کے بیٹے کے ساتھ اس طرح گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی، اس لیے مجھے کچھ جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری خالہ کے بیٹے نے گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے روک دی۔ میں نے حیران نظروں سے اپنے خالہ کے بیٹے کی طرف دیکھا کہ ہم یہاں کیوں آ گئے ہیں، تو اس نے میری سوالیہ نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے مجھے کہا کہ اسے بھوک لگی ہے، وہ یہاں سے کچھ کھانا چاہتا ہے۔ میں نے جھجکتے ہوئے انہیں کہا کہ گھر میں اماں نے کھانا تیار کیا ہوگا، آپ گھر جا کر کھانا کھا لیجئے گا، لیکن اس نے کہا کہ وہ یہاں سے کھانا چاہتا ہے، اس لیے مجھے اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں جانا پڑا۔ میں نے کسی کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھ کر کبھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ جب بھی میں کبھی کھانا کھانے کے لیے باہر آئی تھی تو اپنے ماں باپ اور بھائیوں کے ساتھ ہی آئی تھی۔ اب مجھے اس طرح کسی لڑکے بیٹھے ہوئے بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ میری خالہ کے بیٹے نے میرے لیے بھی کھانا منگوایا، لیکن میں نے منع کیا تھا کہ میں گھر جا کر کھا لوں گی، لیکن اس نے زبردستی میرے آگے کھانا رکھ دیا تھا۔ اس طرح مجھے مجبوراً کھانا کھانا پڑا۔ ابھی میں کھانے کے چند نوالے توڑ ہی رہی تھی کہ میرے کانوں میں میرے خالہ کے بیٹے کی آواز پڑی۔ اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ کی امی آپ سے کچھ بات کریں گی، آپ نے انہیں ہاں میں ہی جواب دینا ہے۔ میں اس کی بات کے مطلب کو سمجھ نہ سکی اور سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھتی رہی، اور میں نے جھجکتے ہوئے ان سے پوچھا کہ مجھے کس بات کے لیے ہاں میں جواب دینا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں اتنا ہی بتانا تھا، باقی بات تمہیں گھر جا کر معلوم ہو جائے گی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں شدید حیران ہوئی اور گھر جانے کا انتظار کرنے لگی۔ اس طرح میں نے وہاں کھانا برائے نام ہی کھایا، اور مجھے اپنی خالہ کے بیٹے پر عجیب سا شک محسوس ہو رہا تھا، اور میرا دماغ مجھے کسی اور بات کی طرف اشارہ دے رہا تھا، لیکن میں فی الحال اپنے اس خدشے کو بات نہ سن لیتی۔ اس طرح میں اس کے ساتھ گھر واپس آ چکی تھی، لیکن میں اپنی ماں سے فی الحال بات نہ کر سکی کیونکہ گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ اس طرح میں ان مہمانوں کے جانے کا انتظار کرتی رہی۔ رات کو میرے ابو بھی اپنے کام سے واپس آ چکے تھے اور امی ابو کے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ ابو امی سے یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے اپنے بھانجے کی عمر دیکھی ہے، اور میری بیٹی اس سے بے حد چھوٹی ہے، ان دونوں کی عمروں میں 10 سال کا فرق ہے، اس لیے مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے اس بات کی سمجھ آ چکی تھی کہ میری خالہ کا بیٹا کس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ چکی تھی، کیونکہ ابھی تو میں نے کالج کی تعلیم شروع ہی کی تھی، اور ایک دم سے گھر میں میری شادی کی بات ہونا شروع ہو چکی تھی، اور میں دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اچھی بات ہے کہ ابو اس رشتے پر مان نہیں رہے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد میری امی کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ ابو سے یہ کہہ رہی تھی کہ خاندان میں رشتہ موجود ہے، اور لڑکا بھی پڑھا لکھا ہے، اور کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ خاندان سے باہر ہمیں اس طرح کا کوئی بھی رشتہ نہیں ملے گا، نہ ہی گھر میں کوئی دیور اور نند کا جھنجھٹ ہے۔ اس طرح ہماری بیٹی بھی اپنے گھر میں خوش رہے گی۔ یہ بات سن کر ابو خاموش ہو چکے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بات تو تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، لیکن میں اپنی بیٹی کے مستقبل سے ڈر رہا ہوں، کیونکہ ابھی وہ بہت ہی چھوٹی ہے، اور میں نے اس کی تعلیم کے لیے بہت سے خواب دیکھے ہیں۔ اس طرح اگر ہم اس کی ابھی سے شادی کر دیں گے تو اس کے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ میری ماں نے یہ بات سنی تو کہنے لگی کہ شادی کے بعد بھی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، اور میرا بھانجا اور میری بہن اتنے بھی تنگ ذہن کے نہیں ہیں کہ وہ ہماری بیٹی کو تعلیم حاصل کرنے سے روک سکیں، اس لیے اللہ کا نام لے کر اس رشتے پر ہاں کر دیں۔ میرے ابو نے کہا کہ اس سے پہلے میں اپنی بیٹی سے اس بارے میں بات کر لگا سکے کہ ہم نے اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس سے پوچھے بغیر ہی کر دیا۔ میری ماں نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، آپ اس سے بات کر لیں، میں نے اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کی ہے، وہ ہرگز بھی اس رشتے سے انکار نہیں کرے گی۔ میں اپنے ماں باپ کی باتیں سن کر اپنے کمرے میں آ چکی تھی، اور دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں اس رشتے سے انکار کر دیتی ہوں تو میری ماں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس طرح سے میں نے اپنی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے کو خدا پر چھوڑ دیا کہ وہی اس کا بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس طرح اگلے دن میرے ماں باپ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور میرے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم تمہارا رشتہ تمہاری خالہ کے بیٹے سے طے کر رہے ہیں، تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا،
کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنے ماں باپ کی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ آپ میرے بارے میں نے کبھی بھی اپنے ماں باپ کی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ آپ میرے بارے میں بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، آپ کو جو مناسب لگتا ہے آپ وہ فیصلہ کریں۔ میری ماں نے جب یہ بات سنی تو وہ میرے قریب آئی اور میرے ماتھے کو چومنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے علم تھا کہ تم ایسا ہی جواب دو گی اور مجھے اپنی تربیت پر فخر ہے۔ اس طرح میری ماں اور باپ دونوں خوش ہو چکے تھے، اور میری ماں نے یہ خوشخبری میری خالہ کو دی کہ انہیں یہ رشتہ منظور ہے۔ میری خالہ نے فوراً ہی اپنے بیٹے سے مٹھائی منگوائی اور سارے گھر والوں کا منہ میٹھا کروایا اور مجھے بھی اپنے پاس بلایا اور میرے ہاتھ پر پیسے رکھے اور میرا منہ میٹھا کروایا۔ اس طرح میرا خالہ کے بیٹے سے رشتہ طے ہو چکا تھا۔ میری خالہ جلدی شادی کا کہہ رہی تھی، لیکن میرا باپ اتنی جلدی شادی پر نہیں مان رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے رشتے کی بات مان لی ہے، لیکن ابھی شادی ہم 2 سال کے بعد کریں گے۔ تب تک میری بیٹی انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کی پہلے ہی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، پہلے تو وہ شادی کے لیے مانتا نہیں تھا، اب اگر وہ راضی ہو چکا ہے تو میں کوئی دیر نہیں کرنا چاہتی۔ اس طرح میری خالہ نے منت سماجت کی تو پھر میرے ماں باپ نے میری خالہ سے 6 ماہ کا وقت مانگا تھا کہ وہ شادی کی تیاری کر سکیں۔ اس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی میری خالہ کو میرے ماں باپ کی بات ماننی پڑی۔ میری خالہ میرے کمرے میں آئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں جب بھی اپنے بیٹے سے شادی کی بات کرتی تھی تو وہ راضی نہیں ہوتا تھا، اب کہیں جا کر اس کے دل کو کوئی لڑکی اچھی لگی ہے، اس لیے میں بے حد خوش ہوں کہ میری بھانجی میرے گھر کی بہو بنے گی۔ جب میں نے خالہ کی بات سنی تو مجھے ایک دم سے بے حد شرم آئی اور میں نے سر جھکا لیا۔ خالہ نے کہا کہ ہم لوگ کل واپس جا رہے ہیں، اس لیے میرا بیٹا جانے سے پہلے تم سے ملنا چاہتا ہے۔ جب میں نے اپنی خالہ کی بات سنی تو میں ایک دم سے گھبرا گئی، کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول اس طرح کا بالکل بھی نہیں تھا۔ میں نے فوراً ہی نفی میں سر ہلایا تو میری خالہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی کہ میں تمہاری ماں سے اس بات کی اجازت لے چکی ہوں، انہیں اس بات پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن میں اپنی خالہ کے بیٹے سے ملتے ہوئے گھبرا رہی تھی، کیونکہ پہلے تو رشتے کی نوعیت کچھ اور تھی، اب رشتہ ایک دم سے بدل گیا تھا، اس لیے مجھے اس کا سامنا کرتے ہوئے گھبراہٹ اور ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ لیکن میری خالہ نے مجھے حوصلہ دیا اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد خالہ کا بیٹا یعنی میرا منگیتر کمرے میں داخل ہوا اور میں نے اپنی نظر جھکائی ہوئی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ چلتا ہوا میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جب میں یہاں آیا تو تم مجھے پہلی ہی نظر میں اچھی لگ گئی تھی، اور میں نے تبھی دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں ضرور شامل کروں گا۔ اس طرح میں نے اپنا ارادہ پورا کر لیا۔ اس سے پہلے میں ان پیار اور محبت کی باتوں کا قائل نہ تھا، یہ باتیں مجھے صرف وقت کا ضیاع لگتی تھی، تمہیں سوچتے ہوئے گزرتا ہے، اور میں تو ابھی ہی تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہارا باپ اتنی جلدی شادی پر نہیں مانا، اور میں نے بھی ان کی بات کا احترام کرتے ہوئے انہیں 6 ماہ کا وقت دیا ہے تاکہ وہ بھی اپنی خوشی پوری کر سکیں۔ میرے منگیتر نے میرے ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑایا اور کہنے لگا کہ اس میں موبائل ہے اور موبائل کے اندر میں نے سم بھی ڈال دی ہے، اب تم ہر وقت مجھ سے رابطے میں رہنا۔ میں اس سے یہ موبائل لینا نہیں چاہتی تھی، لیکن میرے منگیتر نے زبردستی مجھے وہ موبائل پکڑایا اور کہنے لگا کہ یہ واحد ذریعہ ہے جس سے میں تم سے رابطہ کر سکتا ہوں، اور میں جب بھی تمہیں کال کروں تو تم اسی وقت مجھ سے بات کرو گی، میری کال کو نظر انداز نہیں کرو گی۔ اس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اپنے منگیتر سے موبائل پکڑنا پڑا۔ میرے منگیتر نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں ایک دم سے گھبرا گئی تھی۔ میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی تو اس نے سختی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ آئندہ سے اس قسم کی حرکت نہ کرنا، تم سے میرا ایک رشتہ بن چکا ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنے منگیتر کے اس رویے میں ایک جنونیت نظر آ رہی تھی اور میرا سانس سینے میں ہی اٹک چکا تھا۔ اس طرح کچھ دیر میرا منگیتر میرے پاس رہا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ جب وہ کمرے سے باہر چلا گیا تو میں نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا اور میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے آ چکے تھے، اور میں پریشان ہو رہی تھی کہ ابھی سے میرا یہ حال ہے تو میری آنے والی زندگی اس کے ساتھ کیسے گزرے گی۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے ماں باپ کو اس رشتے سے انکار کر دیتی ہوں، لیکن پھر یہ سوچ کر چپ کر گئی کہ میرے ماں باپ نے تو اب رشتے کی ہاں کر دی ہے، کہیں وہ انکار سن کر مزید بپھر نہ جائے، اس لیے ڈرتے ہوئے میں نے اپنی بات دل میں ہی دبا لی۔
لیکن میں اپنی آنے والی زندگی سے بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اس طرح میری خالہ اور ان کا بیٹا واپس جا چکے تھے اور میرے ماں باپ نے میری شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اس طرح دن میں کئی بار فون آتا اور وہ مجھ سے میرے دن کی روٹین پوچھتا، اور جب میں کالج سے واپس آ جاتی تو وہ کئی گھنٹے مجھ سے بات کرتا۔ مجھے اس کا اس طرح فون پر کئی گھنٹے بات کرنا بے حد عجیب لگتا تھا، اور کئی دفعہ تو میں نے اسے اس بات پر منع بھی کیا، لیکن وہ میری بات سن کر مزید غصہ ہو جاتا۔ مجھے اس کے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں مجبوراً اس کی بات مان رہی تھی۔ اس طرح 6 ماہ کا وقت گزرا اور 6 ماہ کے بعد میری شادی کا وقت قریب آ چکا تھا۔ میرے ماں باپ نے میرے جہیز میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ میری خالہ نے کئی دفعہ میرے ماں باپ کو منع کیا کہ میرے گھر میں ضروریات زندگی کی ہر چیز موجود ہے، اس لیے آپ لوگوں کو اس بات کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرے ماں باپ نے کہا کہ میں ان کی ایک ہی بیٹی ہوں، اس لیے وہ اپنی خوشی پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح میں اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے اپنے گھر سے رخ کی تھی۔ رخصتی کے وقت میں بے حد رو رہی تھی، کیونکہ میں اپنے ماں باپ سے کبھی بھی دور نہ گئی تھی، اور اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر جانا مجھے بے حد دکھی کر رہا تھا، تو اس لیے سارے راستے میں روتی ہی رہی۔ جب میں رو رہی تھی تو میرا شوہر بے حد غصے بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، اور اس نے غصے سے مجھے کہا کہ اب رونا بند کرو، ورنہ فوراً میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ یہ بات سن کر میں خاموش ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے شوہر پر بھی بے حد غصہ تھا کہ وہ آج کے دن مجھ پر غصہ کیوں کر رہا ہے۔ اگر وہ مجھ سے اتنا ہی پیار کرتا ہے تو وہ مجھے ڈانٹ کیوں رہا ہے۔ اس طرح میری خالہ نے میرا گھر میں بھرپور استقبال کیا اور تمام رسومات کے بعد مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا۔ میرا کمرہ بے حد سجا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر حیرت زدہ ہو چکی تھی۔ اس طرح کچھ دیر کے بعد میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور میں سمٹ کر اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے بے حد جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ اس طرح میرے شوہر آ کر میرا ہاتھ پکڑا اور اس نے میری انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ اس نے مجھ سے محبت بھری باتیں کی۔ مجھے اپنے شوہر پر جو غصہ تھا وہ سب ختم ہو چکا تھا، اور اس طرح ہماری زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ شادی کے کچھ دن تو ہم نے خاندان کی دعوتوں میں گزار دیے۔ اس کے بعد میرے شوہر نے دفتر جانا شروع کر دیا، اور میری شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے۔ ان 3 ماہ میں اپنے شوہر کے بارے میں یہ جان چکی تھی کہ وہ میرے بارے میں حد سے زیادہ جنونی تھا۔ جب میں گھر میں اسے کہیں بھی نظر نہ آتی تو وہ سارا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا۔ میری ساس اپنے بیٹے کی اس عادت کو دیکھ کر واری صدقے جاتی، لیکن مجھے اپنے شوہر کی یہ عادت بری لگتی تھی کہ میں اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتی تھی۔ میں نے شادی کے بعد اپنے شوہر کو کئی بار اپنی تعلیم کے جاری رکھنے کے بارے میں بات کی، لیکن میرے شوہر نے میری بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس طرح میں نے اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ شادی کے 4 ماہ بعد مجھے خوشخبری ملی تو میری ساس نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ اب تم ماں کے مرتبے پر فائز ہو رہی ہو، اس لیے اب تمہیں اولاد کی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے، نہ کہ تم تعلیم حاصل کرتی پھرو۔ اس طرح میں نے بھی اپنی خواہش کو دل میں دبا لیا تھا۔ میرا شوہر میرا بے حد خیال رکھتا، مجھے بیڈ سے اٹھنے بھی نہ دیتا۔ میں اس کی حرکات کو دیکھ کر خوش بھی ہوتی اور کئی بار میں اس سے عاجز بھی آ جاتی تھی۔ اسی طرح میرا 9 ماہ کا وقت گزر چکا تھا۔ 9 ماہ کے بعد جب میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو میں اپنی بیٹی کو دیکھ کر بے حد خوش تھی، لیکن میں نے اپنے شوہر کے چہرے پر وہ خوشی نہ دیکھی جو پہلی اولاد کے ہونے پر باپ کے چہرے پر نظر آتی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے سوال کیا کہ آپ کو اپنی بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی نہیں ہوئی؟ تو میری بات سن کر میرے شوہر نے کہا کہ میں سب سے پہلے اپنے لیے بیٹے کی خواہش رکھتا تھا کہ میرے گھر میں جو بھی پہلی اولاد ہو وہ بیٹا پیدا ہو۔ مجھے اپنے شوہر کی یہ بات جان کر بے حد دکھ ہوا کہ بیٹی بھی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس طرح میں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری بات سننا بھی گوارا نہ کیا۔ جب رات کو میری آنکھ لگ گئی تو میرے شوہر نے بیٹی کو اٹھایا اور اسے میرے کمرے سے باہر لے جا چکا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ میری بیٹی کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ میں اسے وہاں چھوڑ آیا ہوں جہاں اسے ہونا چاہیے۔ تو میں نے اپنے شوہر کا گریبان پکڑتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تم میری بیٹی کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کو دفن کر آیا ہوں۔ مجھے یہ سن کر اس پر بے حد غصہ آیا۔ میرے شوہر نے اب میرے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑوایا اور میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا اور کہنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا گریبان پکڑنے کی؟
میں نے کہا، آپ اتنے خود غرض کیسے ہو سکتے ہو کہ اپنی اولاد کو دفن کر دیا ہے؟ اس طرح میں بہت چیخی چلائی، لیکن میرے شوہر نے میری بات کی پرواہ نہ کی۔ میرا شور سنتے ہوئے میری خالہ بھی کمرے میں آ چکی تھی۔ انہوں نے جب میری بات سنی تو انہوں نے کہا کہ تمہاری بیٹی بیمار ہو چکی تھی اور اس وجہ سے وہ زندہ نہ بچ سکی اور ہم نے اسے دفنا دیا تھا۔ تم بے ہوش ہو چکی تھی، تم 2 دن کے بعد ہوش میں آئی ہو۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں چپ کر گئی اور مجھے اپنی بیٹی کی موت کا بے حد دکھ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر خوشخبری دی اور اس دفعہ میں دعا مانگ رہی تھی کہ میرے گھر بیٹا ہو، کیونکہ یہ میرے شوہر کی خواہش تھی۔ اس لیے میں دن رات یہی دعا مانگ رہی تھی، لیکن وہی ہوتا ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے۔ دوسری دفعہ بھی میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ جب میں نے اپنی بیٹی کی آواز سنی تو میرے دل میں ایک ملال آیا کہ میرا شوہر پھر اس بات پر ناراض ہوگا کہ اس کے گھر بیٹا نہیں ہوا، لیکن میرے شوہر نے کسی بات کا کوئی اظہار نہ کیا۔ اس طرح میں کچھ مطمئن ہو چکی تھی، لیکن دوسری بیٹی کی پیدائش کے 3-4 دن بعد میرا شوہر کہ میں اسے دفنا آیا ہوں، یہ خبر سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اسے کیوں دفنا آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی کہ میری بیٹی کے دفنانے میں میری کیا بھلائی ہوگی۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس طرح میرے گھر 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں جنہیں میرا شوہر ہمارے گھر کے لان میں دفنا آتا تھا۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ جب میرے شوہر نے میری چوتھی بیٹی کو دفنایا تو میں نے اپنے شوہر کو دودھ میں نیند کی گولی ڈال کر دی تاکہ میں اس راز کے بارے میں جان سکوں کہ وہ میری بیٹیوں کو دفنا کر کیوں آتا ہے۔ اس طرح جب میرا شوہر نیند میں بری طرح غرق ہو چکا تو میں نے لان کا رخ کیا اور اس جگہ کو کھودنے لگی جہاں اس نے میری بیٹی کو دفنایا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے وہ جگہ کھودی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی اور میں سجدے میں گر گئی، کیونکہ وہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس کا مطلب ہے کہ میرے شوہر نے میری بیٹیوں کو دفنایا نہیں ہے۔ اس طرح میں اپنے شوہر کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب میرا شوہر ہوش میں آ گیا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اس جگہ کو کھود کر دیکھ چکی ہوں، وہاں میری بیٹیاں موجود نہیں ہیں، تم میری بیٹیوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ تو میرے شوہر نے میری بات سنی اور کہنے لگا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو دفنایا نہیں ہے، میں اتنا خود غرض نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی ہی بیٹیوں کو دفنا دیتا۔ دراصل میری کسی کے ساتھ دشمنی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہاری بیٹیوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، اسی لیے میرے گھر میں جو بھی بیٹی پیدا ہوتی تھی میں فوراً ہی اسے اپنے دوست کے گھر پہنچا دیتا تھا تاکہ وہ میرے دشمنوں کی نظر میں نہ آئے اور وہ اسے اٹھا کر نہ لے جائیں۔ اور میں نے تم سے یہی جھوٹ بولا تھا کہ میں اسے دفنا آیا ہوں اور تم نے میری بات پر یقین کر لیا، لیکن میں اسے دفنا آیا ہوں اور تم نے میری بات پر یقین کر لیا، لیکن میں اس وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ تمہیں ساری حقیقت کے بارے میں بتا سکوں۔ جب میں نے اپنے شوہر کی یہ بات سنی تو میں اس کی بے حد مشکور ہوئی اور میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے فوراً ہی میری بیٹیوں کے پاس لے جاؤ تاکہ میں اپنے اندر کی ممتا کی تڑپ کو بجھا سکوں۔ اس طرح میرا شوہر مجھے اپنے دوست کے گھر لے گیا، جہاں میں نے اپنی 4 بیٹیوں کو صحیح سلامت دیکھا تو میں انہیں اپنے گلے سے لگا کر روتی رہی، اور میری خالہ اس حقیقت کے بارے میں جانتی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی مجبوری کی وجہ سے انہیں دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی ان کے بارے میں جان نہ سکے، لیکن میں نے اپنے شوہر اور اپنی خالہ سے کہا کہ اب میں اپنی بیٹیوں سے دور نہیں رہ سکتی، میں انہیں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گی۔ میری خالہ اور میرے شوہر نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ یہ شہر ہی چھوڑ دیں گے تاکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں، اور ہم نے وہ شہر چھوڑ دیا اور اب میں اپنے ماں باپ کے شہر میں آ کر رہنے لگی۔ میں اپنے ماں باپ کے پاس آ کر بے حد خوش تھی اور میں اپنی بیٹیوں کو زندہ اور صحیح سلامت پا کر بے حد خوش تھی۔ میرا شوہر مجھے خوش دیکھ کر مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ میرے شوہر کا میرے لیے پیار اور محبت ویسے ہی موجود ہے جو پہلے دن سے تھا، اس لیے میں خدا کا بے حد شکر